ایک بزرگ حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جسے ایک چور چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جا کر چور کی آنکھوں کی بینائی اچانک چلی گئی۔ چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولا، میں نے ایک شخص کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا مقرب بندہ لگتا ہے۔ میری آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں ان سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ اس نے کہا، فلاں حجام کی دکان کے قریب۔ لوگ اسے اس دکان کے پاس لے کر آئے اور اس دکاندار سے پوچھا کہ اس طرح کا شخص یہاں سے گزرا ہے اور کیا آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے ان کے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نماز کے لیے مسجد آتے جاتے دیکھا ہے، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ وہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ بزرگ نظر آئے تو چور نے جا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے، آپ اپنے پیسے لے لیں اور مجھے معاف کر دیں تاکہ میں اللہ پاک میری بینائی کو ٹھیک کر دیں اور مجھے معاف کر دیں تاکہ اللہ پاک میری بینائی کو ٹھیک کر دیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا۔ یہ بات سن کر چور بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا تھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے معاف فرما دیا۔ بزرگ فرمانے لگے کہ ہاں، میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تک میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میری آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اگر اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ فیصلہ پیش ہوگا اور اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا اور نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔